اللہ اللہ۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ شخص جو قرض دیتا ہے اللہ کو قرض حسن، فیضاعفہ لہ، پھر وہ بڑھائے گا اللہ اس قرض کو اس بندے کے لیے، وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور اس بندے کے لیے اجر ہوگا، بدلہ ہوگا بڑا عزت والا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے۔ یہاں قرض سے مراد جو انسان صدقہ کرتا ہے، خیرات دیتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، چاہے وہ قربانی ہے چاہے وہ صدقہ خیرات ہے، اس کو قرض کہا جا رہا ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ اور قرض اس لیے کہا گیا ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ کو قرض اس لیے کہا گیا کہ جس طرح آدمی کسی کو قرض دیتا ہے تو اس کو مقروض سے قرضے کے ملنے کی واپسی کا یقین ہوتا ہے کہ یہ مجھے مل جائے گا، اسی طرح اللہ نے صدقہ اور خیرات کو قرض سے تعبیر کر کے کہا یہ تمہارا سمجھ لو اللہ پر قرض ہے، یہ صرف تمہیں پورا پورا نہیں کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کیا جائے گا، اس لیے قرض کہا گیا۔ دوسری تفسیر کے مطابق اس سے مراد قرض ہی ہے، جو عام طور پر قرض کوئی آدمی کسی سے مجبور مانگتا ہے اور وہ دوسرا اس کو قرض دیتا ہے، تو قرض کو قرض حسن کہا گیا۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے قرض حسن؟ خاص طور پر اس کو قرض حسن اس لیے کہا گیا کہ ایک تو یہ ہے کہ جو آدمی قرض دیتا ہے اس کا اجر و ثواب صدقہ خیرات دینے والے سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ صدقہ خیرات دینے والا اپنے فائدے کے لیے صدقہ دیتا ہے کہ میں صدقہ دے رہا ہوں مجھے فائدہ ملے، نیکیاں ملی۔ قرض دینے والا اس لیے قرض دیتا ہے کہ مجبور کا فائدہ ہو جائے، اپنی ضرورت کو پورا کر لے، اس لیے صدقے کا ثواب 10 گنا ہے اور قرض کا ثواب 18 گنا ہے، زیادہ ہے اس کا ثواب۔ اور پھر قرض حسن اس کو اس لیے کہا گیا کہ اگر بالفرض کسی نے قرضہ لیا تھا اور سال کی مدت طے کی تھی اور سال کے بعد مقروض سے پورا انتظام نہیں ہو سکا، تو جو قرض دینے والا ہے وہ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے، اس کو ذرا موقع دے۔ اور ویسے بھی آتا ہے کہ جو مدت پر جس مدت پر مقروض نے قرضہ دینا تھا نہیں دے سکا، اگر پہلے اس کو 1 لاکھ نیکی ملتی تھی 1 لاکھ روپے کے بدلے میں، جب اگلی مدت شروع ہوگی تو وہ ڈبل کر دیا جائے گا، 2 لاکھ نیکیاں ملنا شروع ہو جائے گی۔ قرض کا ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے جتنی مجھ کو مہلت دے گا، تو اس لیے فرمایا کون ہے جو اللہ کو قرض دے قرض حسن، پھر بڑھائے گا اللہ اس قرض کو اس بندے کے لیے اور اس کے لیے اجر ہوگا بڑا عزت والا۔ لیکن یہ قرض کا اجر و ثواب یا صدقے کا کب ملے گا؟ فرمایا اس دن ملے گا جس دن دیکھے گا تو اے مخاطب مومن مردوں کو مومن عورتوں کو، یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، دوڑ رہا ہوگا ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں طرف۔ یہ ایمان کا نور ہوگا، ایمان والوں کا نور قیامت کے دن چمک رہا ہوگا، چونکہ ایمان سینے میں ہوتا ہے دل میں ہوتا ہے، تو یہ نور ان کے آگے آ جائے گا، جب وہ چلیں گے ان کے آگے آگے نور چلے گا، وہ بھی یہی ایمان ان کے دائیں طرف ہوگا نور۔ یہ نیک اعمال کا نور ہوگا کہ چونکہ نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا اس لیے اس کی روشنی دائیں طرف بھی ہوگی آگے بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے ایمان والوں کو کہیں گے بشراکم الیوم، خوشخبری ہے تمہارے لیے آج کے دن، جنات باغات تمہیں ملیں گے، تجری من تحتها الانہار، جاری ہوتی ہوں ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، اور ہمیشہ ہمیشہ اب تم ان باغات میں رہو گے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ وہ کامیابی ہے بہت بڑی۔ تو یہ تو تھا ایمان والوں کے ساتھ معاملہ، لیکن کچھ لوگ دنیا میں منافق بھی ہیں، اور منافق ایسے بڑے پکے منافق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے منافق تھے کہ کسی کے بارے میں ان کی حالت دیکھ کر تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا یہ منافق ہیں۔ اذان ہوتے ہی پہلی صف میں آ کر بیٹھ جاتے، ہر نماز ہر صدقہ خیرات ہر نیکی میں آگے آگے ہوتے، لیکن اندر پکا ان کے نفاق تھا۔ اور یاد رکھیں منافقت کی 2 قسمیں، ایک منافقت ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں عقیدے کی منافقت،
اور ایک ہوتی ہے عمل کی منافقت۔ عقیدے کی منافقت یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی زبان سے کلمہ پڑھے لیکن دل میں اس کے ایمان نہ ہو، دل میں یقین نہیں ہے اس کو کہ اللہ کی ذات کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، دین اسلام کا، قرآن کا، دل میں یقین ہی نہیں ہے۔ ایسے منافق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت تھے، اور کچھ کا تو اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا لیکن بہت ساروں کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیارے پیغمبر ایسے ایسے منافق ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے۔ تو فرمایا جس دن کہیں گے منافق مرد منافق عورتیں للذین آمنوا، ایمان والوں کو، اب ایمان والے آگے دوڑتے ہوئے جا رہے ہوں گے روشنی میں، منافق ان کو آواز دے کر کہیں گے انظرونا، اور ٹھہرو ہمارا انتظار تو کرو، کیونکہ ان کے آگے کفر کی منافقت کا اندھیرا ہوگا، تاریکی چھائی ہوگی۔ یہ ایمان والوں کی روشنی کو دیکھ کر کہیں گے انظرونا، ہمارا انتظار کرو، ٹھہرو ذرا، نقتبس من نورکم، ہم حاصل کر لیں تمہاری روشنی سے، ہم بھی تمہاری روشنی کے اندر اندر دیکھ کر چل پڑے۔ تو جب یہ کہیں گے تو فرشتے ان کو منافقوں کو کہیں گے قیل ارجعوا وراءکم، کہا جائے گا لوٹ جاؤ اپنے پیچھے، فلتمسوا نورا، تلاش کرو پیچھے جا کر روشنی کو۔ یہ سمجھے گے کہ شاید پیچھے روشنی ہے، منافق پیچھے مڑ کر دیکھیں گے پیچھے تو اندھیرا ہوگا، اتنی دیر میں آگے دیوار ہو جائے گی۔ اصل میں فرشتے یہ کہیں گے یہ جو ایمان والوں کو روشنی ملی ہے یہ دنیا میں ایمان لے کر آئے تھے ساتھ، تم دنیا میں واپس جاؤ، جا کر ایمان لے کر آؤ، تو یہ تو دوبارہ ہو نہیں سکے گا۔ تو اس لیے ان کے درمیان میں ایک دیوار بنا دیجیے، فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، تو قائم کر دیجیے گی ان کے درمیان ایک دیوار، لہو بابن، اس دیوار میں ایک دروازہ ہوگا، باطنہ فی رحمت، اندر والی سائڈ پر جہاں پر ایمان والے ہوں گے وہاں رحمت ہوگی، وظاہر من قبلہ العذاب، اور باہر والی سائڈ پر ان کے عذاب ہوگا۔ ینادونہم، یہ آواز دیں گے زور زور سے منافق ایمان والوں کو، الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ دنیا میں ہم نمازیں اکٹھے پڑھتے تھے، جنازوں میں شریک ہوتے تھے، تو ایمان والے کہیں گے قالوا بلا، کہیں گے کیوں نہیں، تم ہمارے ساتھ ہی تھے، ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم نے فتنے میں ڈالے رکھا اپنی ذاتوں کو، وتربصتم، اور تم انتظار کرتے رہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ منافق اس انتظار میں رہتے تھے کہ کسی وقت بھی مسلمانوں پر ایسی آفت پڑے یہ ملیا میٹ ہو جائیں، یہ ختم ہو جائیں، تم اسی انتظار میں رہے، ورتبتم، اور تم شک کرتے رہے، وغرتکم الامانی، اور دھوکے میں ڈالے رکھا تمہیں آرزوؤں نے، حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ آ گیا اللہ کا حکم، یعنی موت کا وقت آ گیا، وغرکم باللہ الغرور، اور دھوکے میں ڈالے رکھا تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے باز نے، یعنی شیطان نے تمہیں ایسا ساری زندگی دھوکے میں ڈالے رکھا، آخر زندگی ختم ہوگی اور کفر اور منافقت پر تمہاری موت ہوگی۔ لیکن اب کیا ہوگا؟ فرمایا فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، آج کے دن نہیں لیا جائے گا تم سے کوئی فدیہ۔ وہاں پر ویسے تو کسی شخص کے پاس کوئی 1 روپیہ بھی نہیں ہوگا، لیکن قرآن پاک میں آتا ہے فرض کریں اس پوری زمین کے برابر بھرا ہوا سونا بھی کسی کے پاس ہوگا، اور وہ اس سونے کو دے کر کہے گا میری جان چھوڑ دی جائے، پھر بھی اس کی جان نہیں چھوڑی جائے، بالفرض کہا گیا، لیکن کہا گیا آج کے دن نہیں لیا جائے گا تم سے کوئی فدیہ، ولا من الذین کفروا، نہ ہی کافروں سے کوئی فدیہ لے کر اب تمہاری جان نہیں چھوٹے گی، مأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، ہی مولاکم، وہی تمہارا جو ہے وہ اصل ٹھکانہ ہے کہ تم جہنم میں رہو گے، وبئس المصیر، اور بہت بری جگہ ہے۔ تو یہ منافقت ہے عقیدے کی، اور ایک منافقت ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہے عملی منافقت۔ عملی منافقت یہ ہوتی ہے کہ ایمان تو ہے دل میں، زبان سے کلمہ بھی پڑھتا ہے، دل میں ایمان بھی ہے، لیکن عملی طور پر منافق ہے۔ اب اس میں ایک اگر چیز پائی گئی منافقت کی وہ 1 درجے کا منافق ہے، 4 علامتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں عملی منافق کی، تو دوسرے درجے کی دوسری پائی گئی تو دوسرے درجے کا منافق، تیسری ان کے اندر خصلت پائی گئی تیسرے درجے کا منافق، چوتھی خصلت پائی گئی تو چوتھے درجے کا منافق۔ مثلا پہلی خصلت کیا ہے؟ بس یہ آخری بات، اذا حدث کذب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث مبارک میں کہ منافق، عملی منافق کی پہلی نشانی یہ ہے جب وہ بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔ جھوٹ بولنا منافق کی نشانی ہے۔ اب یہ خود انسان سوچ رہے جھوٹ بولنا کتنا، ایک تو گناہ کبیرہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ منافقت کی نشانی ہے۔
دوسری نشانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وعدہ اخلفا، جب بھی وعدہ کرے گا وعدے کی خلاف ورزی کرے گا، پورا نہیں کرے گا۔ ایک ہوتا ہے وعدہ، ایک شخص سے آپ وعدہ کریں گے کہ یار میں آؤں گا تمہارے پروگرام پر، یہ شخص سے وعدہ ہے۔ ایک ہوتا ہے جماعت سے جو بات کی جاتی ہے اس کو معاہدہ کہتے ہیں۔ معاہدہ ہو چاہے وعدہ ہو، اس کی خلاف ورزی کرنا یہ منافق کی نشانی ہے۔ دوسری چیز یہ ہوگی۔ تیسری چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا تمینہ خانہ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی اس میں خیانت کرے گا، منافق کی نشانی ہے۔ عام طور پر جو لوگ سمجھتے ہیں وہ یہی امانت میں خیانت سمجھتے ہیں کہ کسی کے پاس پیسے رکھوائے اور وہ اس نے کھا لیے، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ لیکن اس کے علاوہ امانت میں خیانت اور بھی چیزیں ہیں۔ مثلا ایک دوست دوسرے دوست کے ساتھ بیٹھے خفیہ علیحدگی میں باتیں کر رہے ہیں، اب یہ مجلس کی بات بھی امانت ہوتی ہے۔ اب اگر آدمی دوسرا دوست اٹھ کر جا کر دوسرے لوگوں کو بتا دیتا ہے کہ میرے ساتھ یہ اس نے باتیں کی ہیں، یہ امانت میں خیانت ہوتی ہے۔ اس لیے ایک آدمی مجلس میں جب بات کرے اس کی بات دوسرے تک مت پہنچاؤ، خصوصی جو بات ہے۔ اور اسی طرح مشورہ جب کوئی تم سے کرے اور مشورہ صحیح دینا یہ امانت کی ادائیگی ہے۔ اگر مشورہ کوئی غلط دے گا تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امانت میں خیانت میں المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ مانگا جائے وہ امین ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ صحیح مشورہ دے، صحیح مشورہ دے، یار یہ کام کر لو، اس کو پوری ہمدردی سے جو اس کو سمجھتا ہے کہ اس میں فائدہ ہوگا وہ مشورہ دے۔ اگر وہ مشورہ غلط دیتا ہے تو سمجھ لو کہ اس نے خیانت کر دی۔ تو امانت میں خیانت کرنا منافق کی تیسری نشانی ہے۔ چوتھی نشانی اذا خاصم فجرا، جب اس کا جھگڑا ہو جائے وہ گالیاں بکنا شروع ہو جاتا ہے، یہ منافق کی نشانی ہے۔ گالیاں بکتا ہے، گالیاں بکنا یہ منافق کی نشانی ہے۔ تو میرے دوستو 4 نشانیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں منافق کی۔ اگر ایک نشانی پائے گی تو ایک درجے کا منافق، دوسری پائے گی دوسرے درجے کا، تیسری پائے گی تیسرے درجے کا، چوتھی پائے گی چوتھے درجے کا منافق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں ہمیں مومن موحد بننے کی توفیق عطا فرمائے۔